آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, شکر الحمدللہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل خیر عافیت سے ہوں گے. اچھا, آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جسے ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں, لیکن وہ ہماری زندگیوں پر, ہمارے بچوں کی اور جس کے ساتھ ہم یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں ان پر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. لیکن آج ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہم بچوں کو ایزیلی کوئی تانا دے دیتے ہیں, کوئی بات کر دیتے ہیں, تو تانا دینا وہ اس کی بچے کی زندگی پر کتنا بڑا ایفیکٹ کر دیتا ہے اور اسے کامیاب سے ناکام بنا دیتا ہے. اتنا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے ایک تانا دینے کا. اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نہ تانا دیتا ہے, نہ گالی دیتا ہے, نہ بری باتیں کرتا ہے اور نہ ہی وہ بے حیا ہوتا ہے. تانا ایک اتنا بڑا گناہ ہے جو کہ انسانی زندگی کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے, اس کی پرسنالٹی کو, اس کے ایکشنز کو, اس کو اور بالکل ختم کر دیتا ہے. اب ہم اپنے بچوں کو بہت سارے تانے دے دیتے ہیں کہ فلاں کا بچہ تو دیکھو تم, اور تم دیکھو اپنے آپ کو, تم نے اتنے نمبر لیے ہیں. ہم بار پہ اس چیز کو ہم رپیٹ کرتے رہتے ہیں, تانا دیتے رہتے ہیں. وہ کھیل رہا ہے تو ہم نے فوراً سے وہیں تانا دے دیا کہ تم کھیلتے رہو, اور وہ دیکھو وہ تو ہے نا تم سے زیادہ نمبر لے جائے گا, تم سے زیادہ ڈراپ کر جائے گا. مطلب کہ ہم نے جو ہوتا ہے اپنا سارا جو ہم پیرنٹس ہوتے ہیں, ہم نے فوکس کیا ہوا تھا کہ ہم نے بچوں کو تانے دے کر نا اسے, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اسے تانے دے کر ہم نے رائٹ اسے پاتھ پر لانا ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ ہم تانے دے کر نا اپنے بچے کی پرسنالٹی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. جو اس کے اندر بلیو ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے, وہ چیزیں ختم ہونے لگ جاتی ہیں. اس کے اندر سیلف ڈاؤٹ پیدا ہونے لگ جاتا ہے. اس کو شک ہوتا ہے کہ کیا وہ یہ کام صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس کے اندر ہر چیز کرنے سے پہلے وہ اس چیز کو سوچتا ہے, اسے یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو صحیح نہیں کر سکوں گا. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی پرسنالٹی کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جس ایک معمولی سی چیز تانے کو ہم تانا سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ اتنا بڑا ایفیکٹ کر دیتی ہے کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے اس میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ بچہ کسی سے ملتا نہیں ہے, وہ بچہ باہر نہیں نکل سکتا, وہ بچہ لوگوں سے دوستیاں نہیں کرتا, اور پیچھے رہنا اور پھر ناکامیاں اس کا مقدر بننے لگ جاتی ہیں. حالانکہ کوئی بات نہیں, اگر کوئی کامیاب ہے کوئی ناکام ہے, کسی کے زیادہ نمبر آتے ہیں کسی کے کم نمبر آتے ہیں, یا اچھا چلیں ٹھیک ہے نمبرز کی بات بھی چھوڑ دیں, ہم بہت ساری ہماری زندگیوں میں بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں. اگر کوئی پیچھے ہے کوئی آگے ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں, اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے سب کچھ لکھا ہے. اگر کسی کو زیادہ آگے رکھا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے, اگر کسی کو زیادہ پیچھے رکھا ہے تو اس کا بھی مقصد ہے. لیکن یہاں پر ہم پیرنٹس کا کیا عمل بنتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تانا نہیں دینا, ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح سے بلڈ اپ کرنا ہے کہ ہمارے بچے نا ان میں کانفیڈنس بھی ہو, ان میں خود اعتمادی بھی ہو, ان میں آگے بڑھنے کی لگن بھی ہو, وہ مقابلے سے مقابلہ کر کے چلیں. اگر وہ کوئی بات نہیں ہار بھی گئے ہیں تو ان میں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہم نے جیتنا بھی ہے, اور یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کی ختم کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کا ایک رول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کے آگے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ اگر ان کی برائیاں بھی ہیں تو آپ کسی کے آگے بھی ڈسکس نہ کریں. یہ تانے کی صورت میں آتا ہے کہ اگر آپ کا بہترین دوست وہ ہے جو کہ دوسروں کے سامنے آپ کی برائیاں نہیں آپ کی اچھائیوں کو ظاہر کرے, اور اچھا دوست وہی ہی ہے جو آپ کو بتائے کہ آپ کے اندر کیا خامی ہے اور تم نے اس کو کس طرح سے درست کرنا ہے. لیکن وہ انسان اچھا نہیں ہے جو دوسروں کے سامنے آپ کی برائیوں کو اجاگر کر رہا ہے, اور ان کے دلوں میں اس چیزوں کو ابھار رہا ہے, نفرت پیدا کروا رہا ہے. اچھا, یہ سب جو ہوتا ہے نا, اس سب کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں, ایڈیسن کا واقعہ. اور ایڈیسن کا واقعہ اتنا مشہور واقعہ, اور آپ یہ دیکھیں اس کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اب ایڈیسن جب چھوٹا تھا تو وہ کن ذہن تھا, پڑھتا نہیں تھا, نالائق تھا, اور نہ ٹیچرز بھی ایون کہ اس سے تھک چکے تھے کہ یہ بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے نا ایک دن ایڈیسن کو بلایا, ایک لیٹر پکڑوایا اسے, اور اسے کہا کہ اپنی ماں کو جا کے یہ لیٹر دے دو. اب جو ایڈیسن تھا وہ اپنی مدر کے پاس آیا, اس نے وہ لیٹر نہ اپنی مدر کو دیا, تو اس کی مدر نے نا وہ لیٹر کھولا اور اس نے اس لیٹر کو اونچی آواز میں پڑھا
کہ آپ کا بیٹا بہت زیادہ محنتی ہے، بہت زیادہ ذہین ہے، اور ہمارے جو اسکول میں ہے نا اس کے لحاظ سے یہاں پر اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، ٹیچرز نہیں ہیں کہ وہ آپ کے بیٹے کو پڑھا سکیں، لہٰذا آپ اپنے بیٹے کو خود ہی تعلیم دیں۔ تو پھر ان کی جو مدر تھی ایڈیسن کو سمجھایا کہ بیٹا آئندہ سے میں ہی تمہیں پڑھاؤں گی، کیونکہ تمہارے اسکول میں تو اتنے اچھے ٹیچرز ہی نہیں ہیں جو تمہیں پڑھا سکیں، تو تمہاری پڑھائی کا ذمہ میرا۔ اب آپ یہ دیکھیں ایڈیسن نے کتنی زیادہ ایجادات کی، بلب ایجاد کیا، کتنا کچھ اس نے کیا، کتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، کس وجہ سے کیا۔ اب ایڈیسن ایک دن نا اپنی جو پرانی ساری بکس تھیں وہ سیٹ کر رہا تھا، تو اسی میں وہ لیٹر بھی تھا۔ اب اس کی مدر جو تھی وہ اس وقت ڈیتھ ہو چکی تھی ان کی، تو اس نے وہ لیٹر اٹھایا، وہ لیٹر پڑھا، تو جب اس نے پڑھا اس لیٹر میں تو لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ کن ذہن ہے اور بالکل یہ بیکار ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا زندگی میں، اور ہم اسے مزید اس پر انویسٹ نہیں کر سکتے، نہیں پڑھا سکتے، لہٰذا آپ اپنے بچے کو کل سے اسکول نہ بھیجیے گا۔ جب یہ چیز ایڈیسن نے پڑھی کہ اگر آپ یہ دیکھیں اس وقت ان کی جو مدر کا جو تھا بہت بڑا رول تھا، اگر ان کی جو مدر تھیں وہ اس وقت ہی یہ لیٹر اپنے بچوں کو پڑھ کے سنا دیتی تو وہ وہیں پر ہی اپنا سیلف کانفیڈنس کھو دیتا، آگے بڑھنے کی ساری ہمت کھو دیتا، سب کچھ کھو دیتا، تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اب یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بھی ڈسہارٹ نہیں کرنا، کبھی بھی تانا نہیں دینا، ٹھیک ہے، چاہے برے سے برا بھی انہوں نے کر لیا لیکن آپ کبھی تانا نہ دیں۔ اور آپ یقین کریں یہ ایڈیسن والی جو اگزامپل ہے نا میں اپنی زندگی میں اپلائی کر چکی ہوں اور میں نے جو اس کا فائدہ بھی دیکھا ہے۔ میری اپنی بیٹی بہت جب وہ 2-3 کلاس میں تھی تو نا اسٹڈی میں بالکل اچھی نہیں تھی، بالکل بھی اچھی نہیں تھی، تو میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی، بہت زیادہ، کہ میں اب اس کا کیا کروں، کس طرح سے اسے پڑھاؤں، کس طرح سے اسے اویئرنیس دوں، میری سمجھ سے ہر چیز باہر ہو رہی تھی۔ تو نا یہ ایڈیسن والا جو انسیڈنٹ ہے میں نے تب پڑھا تھا۔ اچھا تب میں نے پڑھا تو میری بیٹی کا رزلٹ تھا تو وہاں پر نا وہ جو ٹیچرس تھیں تو وہ ایک گیم ٹائپ کروا رہی تھیں جس میں مدر نے گیم کھیلنی تھی، تو پھر اس میں سے نا تو مجھے ایک ٹرافی ملی۔ اب میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں وہ ٹرافی تھمائی اور نہ اس کے پرنسپل کے ساتھ اس کی ایک پکچر دلوا لی۔ اب میں نے اسے کہا کہ تم نا بیٹا تم نے تو پوزیشن لی ہے، تم نے تو بہت اچھے نمبر لیے ہیں، اب آئندہ سے اب اس نے پوزیشن نہیں لی تھی اور اس کے نمبر بھی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اس وقت میں نے اسے ایسا انکریج کیا کہ نیکسٹ ایگزامس میں اس نے پوزیشن لی۔ صرف میں نے اسے تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیا اور پھر ماشاءاللہ آج تک وہ پوزیشن لیتی ہے۔ اگر میں اس ٹائم پر اسے ڈسہارٹ کر دیتی، اس کا بالکل حوصلہ ختم کر دیتی، اس کا کانفیڈنس ختم کر دیتی تو مجھے نہیں لگتا کہ آج وہ اس ٹائم پر یہاں پر ہوتی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ خود بھی امپلیمنٹ کریں اپنے بچوں کی زندگی میں، تانا کبھی بھی نہ دیں، ہمیشہ پیار محبت کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کو اٹیچ کریں اپنے پاس۔ اور غلطیاں سب انسان کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو، ان چیزوں کو سدھارنا ہم نے ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔